السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے عدت میں نکاح کرنا۔ اسلام میں نکاح کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو ایک سنت عمل قرار دیا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایک سول کانٹریکٹ بھی ہے۔ دوران عدت میں نکاح کا کیا شرعی حکم ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور ایسی عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 حیضوں تک، یعنی 3 بار حیض آ کر وہ عورت پاک ہو جائے، اس عرصے میں وہ اپنے آپ کو نئے نکاح سے روک کر رکھے جس کو طلاق دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے طلاق دینے کے بعد آلموسٹ 90 ڈیز، 90 دن کے لگ بھگ یا کم یا زیادہ بھی یہ ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے۔ اگر 1 یا 2 طلاق ہوئی ہیں تو خاوند اپنی بیوی کی طرف دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ ٹائم پیریڈ گزر گیا اور آپ نے رجوع نہیں کیا تو وہ عدت کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا۔ 1 یا 2 طلاق دی ہے تو شوہر 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور اس کے رشتہ دار اسے روک نہیں سکتے۔ اب یہ عورت کی مرضی ہے کہ وہ رجوع کرے یا نہ کرے، یہ نہ ہو کہ سالے درمیان میں آ جائیں۔ اس ٹائم تو جوش میں آ کر وہ لڑکی کو روک لیتے ہیں اور رجوع نہیں کرنے دیتے، لیکن پھر بعد میں انہی سالوں کی بیویاں اس عورت کی جو ذلت کرتی ہیں تو وہ عورت کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے۔ عورت کے لیے شیلٹر اس کا خاوند ہی ہے، نہ اس کے والدین ہیں، نہ ایون اس کے اس لیول پر اس کی اولاد ہے، نہ اس کے بہن بھائی ہیں۔ زیادہ عرصہ وہ اسے رکھ نہیں سکتے، تو 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے گی، یعنی اس کے بعد پاک ہو جائے، یہ مطلقہ کی عدت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت طلاق کے بعد عدت کے دوران کہیں دوسری جگہ نکاح کر لے تو کیا وہ نکاح جائز قرار دیا جائے گا یا پھر نکاح فاسق ہوگا؟ کیا یہ زنا سمجھا جائے گا؟ اس میں زنا سمجھنا یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ زنا زنا ہے، یہاں نکاح ہوا ہے، اس پر کسی بھی طرح کا زنا کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہاں، انہوں نے عدت میں نکاح کر کے بڑی غلطی کی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے لیے وہ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہیں۔ یہاں فقہ کی رائے میں وہ باطل ہو جائے گا، خاص طور پر احناف کے ہاں وہ اس کو نہیں مانتے۔ باطل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ناجائز قرار دے کر نکاح کے خاتمے کا حکم دے دیا ہے۔ اب نئے سرے سے نکاح ہوگا، عدت مکمل ہوگی اور پھر نئے سرے سے نکاح ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ دین کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک صحابی نے طلاق دے دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب لوٹاؤ۔ اب یہاں کیا لوٹایا جائے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے عام طور پر اسے باطل قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس پر توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور پھر دوبارہ ایجاب و قبول یعنی نکاح کر لیں۔ ضروری یہ ہے کہ جب عورت کا دوبارہ نکاح پڑھوایا جائے تو نکاح رجسٹرار اور نکاح خواں پر بنیادی اور قانونی طور پر پہلا فرض یہ ہے کہ وہ عورت سے اس کا طلاق نامہ یعنی ڈیورس سرٹیفکیٹ طلب کرے،
کیونکہ طلاق نامہ اس کی طلاق کی تاریخ اور طلاق کی نوعیت کہ اسے 3 طلاقیں کنفرم ہو چکی ہیں یہ معلوم ہو جائے گا اسے. نکاح خواہوں کو بخوبی اس سے علم ہو جائے گا کہ عورت کی طلاق کنفرم ہو چکی ہے اور عدت کی بھی تکمیل ہو چکی ہے. اس کے بعد وہ دوسرا نکاح پڑھوا سکتا ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقر میں فرمایا ہے کہ اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک، اور ان پر حلال نہیں کہ وہ چھپائیں کہ جو کچھ پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر. اس پر یہ واضح ہوتا ہے کہ طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور اگر وہ پیگننٹ ہے تو پوری پیگننسی کا پیریڈ اس کی عدت شمار ہوگی ڈیلیوری تک، اور اس عدت کے معاملے میں عورت کی بات کو ویلڈ مانا جائے گا، جو کہ خاص عورت کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، یعنی 3 حیض تک. تو یہ عدت خود ہی صحیح بتا سکتی ہے. عورت خود صحیح بتا سکتی ہے کہ اس کو 3 حیض کا کیا طریقہ ہے، اور شریعت بھی عورت کی ہی بات کو مانے گی کیونکہ دوسرا بندہ نہیں بتا سکتا، اس لیے عورت کی بات کو اہمیت دی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.